أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمله ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تمام قسم کی تعریفات بڑائی و بزرگی بلندی و برتری عظمت و جلال جہ و منصب اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک الملک سدا زندہ سلامت کے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنی تنہا اس پوری کائنات کا خالق ہے مالک ہے مدبر ہے حقیقی معنی میں کارساز ہے حقیقی معنی میں حاجت روا ہے مشکل کشا ہے. اس اللہ تعالیٰ کی ہم اور آپ جتنی بھی تعریف کبریائی بیان کریں بہت کم ہے. سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم.
بعد انگنت لاکھوں کروڑ درود و سلام تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ وسلم کثیرا کثیرا۔ محترم قابل احترام بزرگان ملت، قابل احترام نوجوان بھائیوں اور عزیز بچوں اور پس پردہ عفت مآب خواتین اسلام، قبل اس کے کہ آپ حضرات کے سامنے اپنی بات کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ محترم بھائیوں، بہت دنوں کے بعد یا بہت مہینوں کے بعد آپ کے اس مقام میں آنے کا موقع اللہ نے عطا کیا، اس پر میں سب سے پہلے اللہ کا اور بعد میں آپ تمام مسجد کے ذمہ داروں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر خطبہ جمعہ کی مناسبت سے کچھ باتیں کہنے کا موقع عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے بلانے کو، آپ تمام کے بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، آمین۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ کچھ دن پہلے ہم نے ماہ ذوالحجہ کی مناسبت سے 10 ذی الحجہ کو ہم نے اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت کو ہم نے زندہ کیا جس کا نام قربانی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے ہم نے ایک جانور کو ذبح کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو ہم نے دوبارہ تازہ کیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، آمین۔ اسی مناسبت سے میں آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ موضوع ہے ملت ابراہیمی کی اتباع مگر کیسے۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر امام الانبیاء عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کو اپنانے کا حکم کیوں دیا؟ آخر اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھی ملت ابراہیمی کو اپنانے کا حکم دیا؟ اگر ہم اور آپ ملت ابراہیمی کو اپنانا چاہتے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ انشاءاللہ آج سے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں کچھ باتیں، بہت علمی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اس خطبہ جمعہ کی باتوں کو بغور سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے اس حقیقت کو آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ہم تمام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1 لاکھ سے زائد انبیاء کو اللہ نے اس روئے زمین پر بھیجا، جن میں سے بعض انبیاء اور رسول ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم قرار دیا، یعنی انبیاء میں سے بعض انبیاء جن کا مقام اللہ کے پاس بہت اونچا ہے، بہت بڑا ہے، جنہیں ہم اولو العزم کہتے ہیں۔ وہ 5 انبیاء ہیں، اور 5 انبیاء میں سے ایک حضرت ابراہیم بھی ہیں، انہی میں سے حضرت موسیٰ بھی ہیں، انہی میں سے حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔ یہ 5 جو ہیں بڑے بڑے انبیاء ہیں، اولو العزم یہ رسول ہیں۔ بعض انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد کے نبیوں کے لیے اللہ نے اسوہ قرار دیا، اور بعض انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے اسوہ اور نمونہ بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا، جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے
تمام اہل ایمان کے لیے اللہ نے آئیڈیل بنا دیا، اسوہ بنا دیا. اور جہاں پر اللہ نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم کی زندگی کو، حضرت ابراہیم کے طریقے کو آئیڈیل بنا لے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا کہ آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، حضرت ابراہیم کے طریقے کو آپ آئیڈیل بنا لیں. اللہ نے کہا سورہ نحل کی یہ آیت آپ جانتے ہیں، اللہ نے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ثم اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف اس بات کی وحی کی، کس بات کی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی آپ اتباع کریں، حضرت ابراہیم کے طریقے کی آپ اتباع کریں. ملت کا معنی طریقہ. ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. ابراہیم کون؟ وہ ابراہیم جو حنیف تھے، جو موحد تھے، توحید پرست تھے. اگر میں مبالغہ آپ کے سامنے یہ بات بتا دوں کہ حضرت ابراہیم امام التوحید تھے، توحید کے امام تھے، حنیف تھے. ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین. اللہ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ بات بتا دی، سرٹیفکیٹ اللہ نے جاری کر دی، کہا وما كان من المشرکین. لوگ اس بات کو جان لو، ہمارا خلیل حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھا. اس حقیقت کو بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو آئیڈیل بنانے کا حکم دیا. اسی لیے یہود و نصارہ کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو انہوں نے جب پڑھا، دیکھا، تو ان لوگوں نے، یہود و نصارہ کے لوگوں نے یہ بات بیان کر دی کہ ہم بھی ملت ابراہیمی کو مانتے ہیں. دعویٰ کیا کہ ہم بھی ملت ابراہیمی کو مانتے ہیں. یہودیوں نے دعویٰ کیا ہم ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہیں. یہاں سے نصارہ نے دعویٰ کیا کہ ہم ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کے دعووں کو سنا. یہودیوں کے دعوے کو اللہ نے سنا اور یہاں پر نصارہ کے دعوے کو اللہ نے سنا. دعویٰ کیا تھا ان کا؟ دعویٰ یہ تھا کہ ہم بھی ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، حقیقت یہ نہیں کہ یہودی لوگ ملت ابراہیمی کے دعویٰ جو کر رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں. یہاں پہ نصارہ جو ملت ابراہیمی کی اتباع کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں. اللہ نے کہا حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کے طور پر اللہ نے قرآن مجید کی آیت کو بیان کیا اور اس حقیقت کو اللہ نے بیان کیا. کہا اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ نے کہا ما كان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. اے یہودیوں اس بات کو جان لو، ابراہیم نہ ہی یہودی تھے، ولا نصرانی، نہ ابراہیم نصرانی تھے، عیسائی نہیں تھے، بلکہ اللہ نے کہا ولكن كان حنیفا مسلما. اے یہودیوں اس بات کو جان لو، اے نصارہ کے لوگوں اس بات کو جان لو، ولكن كان حنیفا مسلما. ہمارا خلیل ابراہیم حنیف تھا، موحد تھا، توحید پرست تھا، مسلمہ اور مسلمان تھا. وما كان من المشرکین. ہمارا خلیل ابراہیم مشرک نہیں تھا. اللہ نے سرٹیفکیٹ بیان کر دی، کہا اے یہودیوں اس بات کو جان لو، اے نصارہ اس بات کو جان لو، اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہو، اے نصارہ اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہو، تو تمہیں توحید پرست ہونا ضروری ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے خلیل حنیف تھے، ہمارے ابراہیم توحید پرست تھے. تو معلوم یہ ہوا دعوے انسان کے کام نہیں آتے جب تک کہ انسان توحید پرست نہ ہو، کیونکہ ہمارے خلیل ابراہیم توحید پرست تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ ملت ابراہیمی کی اتباع صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو توحید پرست ہو سکتے ہیں. جن کے پاس توحید نہیں، جن کی توحید کھوکھلی، جن کی توحید فیل، ایسے لوگ ملت ابراہیمی کی اتباع نہیں کر سکتے ہیں. لوگوں نے سمجھ لیا کہ سال میں ایک بار جانور ہم نے ذبح کر لیا، قربانی کر لی، ہم نے ملت ابراہیمی کو مان لیا، ہم نے ادا کر لیا، ملت ابراہیمی کو ادا کر لیا. یقین مانیے سال میں ایک بار جانور ذبح کر کے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے
کہ ہم نے ملت ابراہیمی کو پورا کر لیا. یقین مانیے یہ جانور ذبح کرنا یہ آپ کا، ملت ابراہیمی کو پورا کرنا نہیں، بلکہ ملت ابراہیمی کو آپ اسی وقت پورا کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے اندر توحید پکی ہو. یہ حقیقت ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کرتے فرمایا، کہا اگر کوئی آدمی اس روئے زمین پر اس دنیا میں اگر کوئی آدمی ملت ابراہیمی کا انکار کرتا ہے، حضرت ابراہیمی کے طریقے کا انکار کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آئیڈیل نہیں مانتا ہے، تو اللہ نے کہا وہ ہر درجے کا بے وقوف آدمی ہے، پاگل آدمی ہے، مشہور آدمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملت ابراہیمی کی جو آدمی اتباع کرتا ہے، ملت ابراہیمی کو جو آدمی مانتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آدمی عقل مند ہے. اور جو آدمی ملت ابراہیمی کا انکار کرتا ہے، ملت ابراہیمی کا اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کو بے وقوف قرار دیا. اللہ نے کہا سورہ بقرہ کی آیت کو آپ دیکھیں، اللہ نے کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ نے کہا لوگوں اس بات کو جان لو، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اگر کوئی آدمی اس دنیا میں حضرت ابراہیم کی ملت کا انکار کرتا ہے، ابراہیم کے طریقے کا انکار کرتا ہے، تو اللہ نے کہا الا من سقی نفسہ، وہ آدمی خود بخود بے وقوفی کا عمل کر رہا ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، لوگ اس بات کو جان لو ہم نے اس ابراہیم کو دنیا میں منتخب کر لیا اپنے نیک بندوں میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے دن، قیامت کے دن ابراہیم ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوں گے. اللہ نے سرٹیفکیٹ بیان کر دیا. کس کے بارے میں؟ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. چلیے اس حقیقت کو سمجھ لیں. جہاں پر اللہ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں اتنی باتیں بیان کی، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مقام پر ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم کی اسپیشلٹی کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا خلیل بناتا ہے تو خلیل بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر ویسے صفات کو دیکھنا چاہتا ہے، اور جس آدمی کے اندر ویسے صفات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی انسان کا اپنا خلیل بناتا ہے. اللہ کا خلیل بننا کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے اپنے اندر صفات بھی ویسی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کسی اور کے خلیل نہیں بلکہ اب اللہ کے دوست بن رہے ہیں، اور اللہ کا دوست وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے دوست کے اندر وہی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہی چیزیں میرے اور آپ کے حضرت ابراہیم کے اندر موجود تھیں، جسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. آئیے آخر وہ کون سی خاصیتیں تھیں، آخر وہ کون سی ایسی اسپیشلٹیز تھی جو حضرت ابراہیم کے اندر موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ان ابراہیم كان امة ان ابراہیم كان امة خالصا لله ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. اللہ نے کہا ان ابراہیم، لوگ اس بات کو جان لو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. ان ابراہیم كان امة، ابراہیم کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ ابراہیم ایک امت تھے. امت کسے کہتے ہیں؟ امت ایک بڑی جماعت کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم ایک ہے، توحید کو ماننے والے ایک ہی آدمی ہیں، لیکن اللہ نے ایک ہی آدمی کو امت کہا. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کی توحید ایسی تھی، ایک آدمی کی توحید ہزاروں آدمیوں کی توحید کے برابر تھی. کس کی؟ حضرت ابراہیم کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امت کہا. ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت تھے، توحید کے مضبوط قلعہ تھے. خالصا، ابراہیم کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ ابراہیم اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار تھے. رب جو کہتا ابراہیم اس کو کرتے، اور رب جس چیز کا انکار کرتا ابراہیم اسے نہیں مانتے. خالصا للہ ولم یکن من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے. تیسری خاصیت شاکرا لانعمہ،
ابراہیم وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے، چاہے نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو. شاکرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم. اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں چن لیا، وہ ہمارے سلیکٹڈ بندے تھے، سلیکٹڈ تھے. وهداه الى صراط مستقیم، ہم نے ابراہیم کے صراط مستقیم کی رہنمائی کی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. ابراہیم وہ تھے جن کی زندگی کو ہم نے، ان کی دنیا کو بھی ہم نے بہتر بنایا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور قیامت کے دن وہ ہمارے نیک وکار بندوں میں سے ہوں گے. یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے 5 خصوصیات کو بیان کیا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جہاں پر ابراہیم کی یہ خاصیتیں ہیں وہیں پر حضرت ابراہیم کا ایک بہت بڑا مقام بھی ہے. شاید آپ لوگ اس مقام کو نہیں جانتے، اگر حدیثوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو وہ لوگ اس حقیقت کو جان سکتے ہیں کہ ابراہیم کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کو حدیث جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان حشر ہوگا، میدان محشر ہوگا. آپ جانتے ہیں وہاں پر ہر کوئی انسان آسمان کے نیچے ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. آپ تمام اس بات کو جانتے ہیں. جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کپڑا نہیں ہوگا، بالکل ننگے ہوں گے. آدمی کے جسم میں کوئی چیز کی کپڑے کی گنجائش نہیں ہوگی، جسم میں پیر پہ کوئی چپل بھی نہیں ہوگی. تمام لوگ مقتول ہوں گے، قتل نہیں کیے ہوں گے، تمام لوگ مقتول ہوں گے، غیر مقتول ہوں گے. آپ جانتے ہیں اس حقیقت کو. کسی کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا، لیکن وہاں پر ایک بندہ ایسا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ روئے زمین کے انسانوں میں سب سے پہلے اللہ لباس اسی بندے کو پہنائیں گے. گیس کیجئے آخر وہ بندہ کون ہوگا؟ آخر وہ بندہ کون ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ پورے مخلوق میں سب سے پہلے لباس پہنائے گا؟ گیس کیجئے. میں سوچتا ہوں کہ آپ گیس کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، لیکن نہیں، اللہ کے نبی سے بڑھ کر بھی سب سے پہلے لباس اس آدمی کو دیا جائے گا، پہنایا جائے گا. وہ کون ہے؟ آئیے حدیث کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس ہے، اور یہ حدیث یہاں کی بات بھی نہیں بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا. خطبے میں آپ نے کہا، صحابہ کی جماعت تھی، پورے لوگ وہاں موجود تھے، حجۃ الوداع کا موقع تھا، آپ نے خطبہ دیا. کہا لوگوں اس بات کو جان لو، ایھا الناس، اے لوگوں، انکم محشورون یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ عرلا. کہا اے لوگوں اس بات کو جان لو، آج کے اس خطبہ حج کے موقع پر تمہیں میں خطبہ دے رہا ہوں، ایک بڑی اہم بات بیان کر رہا ہوں. کہا انکم محشورون یوم القیامۃ، اے لوگوں قیامت کے دن جب اللہ کے پاس تم پہنچو گے، حشر کا میدان جب قائم ہوگا، تم سب کے سب اس حالت میں ہوگے کہ تمہارے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا. حفاظ، تم ننگے پیر ہوگے. عورات، تمہارے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا. عرلا، اور تم تمام کے تمام غیر مختوم ہوں گے، ختنہ تمہاری نہیں ہوگی. پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، کما بدأنا اول خلق نعيد وعدا علينا حقا. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، کہا جس طریقے سے ہمارا وعدہ ہے کہ جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا، ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا کیا تھا، ویسے ہی ہم قیامت کے ننگے تمہیں اٹھائیں گے. اللہ اکبر اللہ. پھر آپ نے کہا ثم ان اول من یقصى یوم القیامۃ فی الخلائق. لوگ اس بات کو جان لو، اس حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات تمہارے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے پہلے اپنے بندوں میں اس بندے کو لباس پہنائے گا جس کا نام ابراہیم ہے. کون؟ ابراہیم. ایسا بندہ ہے حضرت ابراہیم، وہ نبی ہے جس کو اللہ اپنے ہاتھوں سے سب سے پہلے لباس پہنائے گا. چلیے اتنی باتیں آپ جان لی. اب سوال یہ پیدا ہوا، یہاں پر یہودیوں نے دعویٰ کیا ہم ملت ابراہیم کو مانتے ہیں، نصارہ نے دعویٰ کیا کہ ملت ابراہیمی کو مانتے ہیں، اور اللہ نے کہا ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم ملت ابراہیمی کو مانو.
آخر سوال یہ پیدا ہوا ماننے کے لیے کیا چیزیں کرنی پڑتی ہیں؟ کہ ہم نے سال میں ایک بار قربانی کر لی، ملت ابراہیم کو آپ نے مان لیا؟ جی ہاں، کہ ملت ابراہیم اتنی معمولی چیز ہے کہ سال میں ایک بار جانور ذبح کر دیا، ملت ابراہیم کو ہم نے فالو کر لیا؟ نہیں. اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ سال میں ایک بار ایک بکرا، ایک دمبا، ایک گائے، ایک بکری یا پھر ایک بیل بھی آپ ذبح کر دیں تو کیا آپ نے ملت ابراہیمی ادا کر لیا؟ نہیں. ملت ابراہیمی اتنی معمولی چیز نہیں. ملت ابراہیمی کو ماننے کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں، اور آج خود بجمانی آپ کے سامنے وہی باتیں میں پیش کروں گا. پہلی چیز، ملت ابراہیمی کو ماننے کے لیے سب سے پہلا اہم چیز یہ ہے کہ نفع و نقصان کا مالک آدمی صرف اللہ کو سمجھے. نفع نقصان زندگی میں ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ جسے چاہے نفع دے سکتا ہے، جسے چاہے نقصان دے سکتا ہے. حضرت ابراہیم کے اندر یہی چیز تھی، وہ اس بات کو مانتے تھے، اس بات کا لوگوں اعلان کرتے، لوگوں نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے اور نقصان دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اور یہاں پر اس بات کو بچار لیں، جہاں پر ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں وہیں پر لوگوں میں دھڑلنے سے اس بات کا اقرار کرنا، لوگوں کے سامنے توحید کو کھل کر پیش کرنا، یہ ملت ابراہیمی ہے. کھل کر توحید کا حکم دینا، کھل کر توحید کی دعوت دینا، یہ ملت ابراہیمی ہے. چاہے ماننے والا آپ کا باپ ہو، چاہے انکار کرنے والا آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، ملت ابراہیمی یہ ہے کہ آپ توحید کا ڈنکا دیں، توحید کی دعوت کو ڈنکے کے ساتھ آپ پیش کریں، یہ ملت ابراہیمی ہے. آئیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اذ قال لأبيه ما تعبدون. حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا، جب ابراہیم السلام نے اپنی قوم کو، اپنے باپ آزر کو، آپ جانتے ہیں سب سے شرک کا گڑھ ابراہیم کا گھر تھا، جہاں پیدائش ہوئی، باپ بتوں کو پوجتا تھا، بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتا تھا، شرک کا گڑھ وہاں پر پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم السلام اپنے باپ کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. کہا اے ابا جان، آپ ان کی بات نہیں کرنا، آپ اللہ کی بات کرنا. آگے کہا قال هل يسمعكم إذ تدعون. لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، جن معبودوں کو تم پکارتے ہو، اتنا تو بتاؤ کیا تمہاری آواز تو سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمیں وہ نہیں معلوم، ہم نے دیکھا ہمارے باپ دادا اس کو کرتے تھے، ہم بھی یہی کرتے ہیں. یہ بہت بڑا آڑ ہے. توحید کی دعوت میں بہت بڑا کانٹا اگر کوئی ہے تو باپ دادا کا طریقہ ہے. وہی چیز حضرت ابراہیم سے پیش کی. لوگوں نے کہا ہمارے باپ دادا نے کرتے، ہم نے کرتے دیکھا اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. اب رہا سننا نہیں سننا، یہ تو بات کی بات ہے. ہمارے باپ کو ہم نے دیکھا، ہمارے دادا کو ہم نے دیکھا، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد ابراہیم نے جو آگے جو بات بیان کی بڑی پیاری ہے. حضرت ابراہیم نے آگے جو کہا افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم اقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمین. کہا کہ میں تمہارا دشمن ہوں، اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم مانتے ہو میں ان سے کھلا دشمنی کا اعلان کر رہا ہوں. ہے کوئی جگرا ایسا، ہے کوئی جگر والا ایسا جو آج اپنے باپ کے سامنے یہ کہہ دے، اپنی ماں کے سامنے کہہ دے کہ اے ماں اس بات کو جان لے، جس اللہ کو چھوڑ کر تو دوسروں کو بلاتی ہے، پکارتی ہے، میں تیرا بھی دشمن ہوں، اور جن کو تو پکارتی اس کا بھی دشمن ہوں. کھلا دشمنی کا اظہار اعلان کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا. یہ دیکھا کہ سامنے باپ ہے، یہ دیکھا قوم کے لوگ ہیں، قوم کے لوگ اتنے طاقتور تھے، اکیلے ابراہیم کا سب کچھ کر سکتے تھے اور کیا بھی، لیکن ابراہیم تس سے مس ہوئے نہیں. کیوں؟ جب توحید مضبوط ہوتی ہے دنیا کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. یہ حقیقت ہے. اسی لیے اپنی توحید کو مضبوط کریں. دنیا والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس حقیقت کو آپ سمجھ لیں. جس دن آپ کی توحید مضبوط ہوگی، یقین مانیے اس دنیا کی مضبوط طاقتیں آپ کے نیچے آ کر جھک جائیں گی. یہ میرا اقرار ہے، اس ممبر سے میری یہ دعوے کی بات ہے.
چیز، ملت ابراہیمی کو اگر آپ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، تو اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں کہ حاجت روا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، مشکل کشا، مشکلوں کو دور کرنے والے ذات صرف اللہ کی ہے۔ ابراہیم کے اندر وہی طاقت تھی، اور وقت کا بادشاہ نمرود ہے، آگ چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاجت طلب کی ابراہیم نے۔ وقت اتنا لمبا گیا، وقت اتنا لمبا گیا، بال سفید ہو گئے، مایوسی چھا گئی، بیوی بوڑھی ہے، مایوس ہو گئے، اولاد کی طلب ہوئی، اولاد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ دیکھیے ابراہیم کی حاجت، ابراہیم کی ضرورت، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ضرورت کو پوچھا، اے اللہ بوڑھا ہو چکا ہوں، اللہ تعالیٰ اللہ مجھے وارث دے، اللہ اولاد دے۔ اللہ نے ابراہیم کی حاجت کو دیکھا، سنا، ربی حب لی من الصالحین کی ذریعے دعا کی، اللہ نے صالح اولاد اسماعیل شکل میں دی ابراہیم کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کو جب کبھی ضرورت ہوتی، حاجت پیش آتی، ابراہیم اپنی حاجت کا اقرار رب کے سامنے کرتے تھے۔ جس دن یہ طریقہ آپ کے پاس آ جائے، یقین مانیے آپ نے ملت ابراہیمی کو آپ نے اپنا لیا۔ جی ہاں، تیسری چیز، ملت ابراہیمی کو ماننے کے لیے تیسرا بڑا کام آپ کو یہ کرنا ہے، جہاں پر آپ نے دو چیزیں کر لی، وہیں پر شرک سے بیزاری کا بھی آپ اظہار کریں۔ بیزار بولتے نا میں بہت بیزار ہوں دنیا سے، انسان یہ بات کب کہتا ہے؟ جب دنیا سے اس کی آس ختم ہو جاتی ہے، تب کہتا ہے میں بہت بیزار ہوں۔ آپ کو بھی یہ چاہیے کہ آپ شرک سے بیزاری کا اظہار کریں۔ بولے بھائی شرک مجھے بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند۔ جس طریقے سے ایک انسان کے سامنے، ایک مومن کے سامنے اگر شراب کا بوتل لائے تو مومن کیا کہتا ہے؟ بھائی میں اس سے بہت بیزار ہوں، یہ چیز مجھے بہت ناپسند ہے۔ شرک کو بھی آدمی ایسے ناپسند کرے۔ جس دن یہ چیز آپ کے پاس آ جائے گی، یقین مانیے آپ کی ملت ابراہیمی کا آپ کے پاس آ گئی چیز۔ چوتھی چیز، نوجوانوں کے سے میں خاص کر مخاطب ہوں، نوجوانوں سے، ملت ابراہیمی کے اندر ایک سبق آپ کو یہ ملتا ہے، بیٹا ہو تو ابراہیم جیسا ہو، اخلاق ہو تو ابراہیم جیسا اخلاق ہو۔ دیکھا باپ سامنے ہے، بہت ساری غلطیاں باپ کے اندر ہے، ملت کو نہیں مان رہا ہے، مسلمان نہیں ہے، مشرک ہے، غلطیاں باپ کے پاس ہے، لیکن اللہ اکبر، اس ابراہیم کے اخلاق کی کیا بات کرتے ہو؟ جب باپ کو دعوت دی تو کس انداز سے دعوت دی؟ کہا ہے ابا جان یا عبد لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اے میرے ابا جان شیطان کھلا دشمن ہے۔ اے ابا جان آپ ایسے لوگوں کی بات کیوں کرتے ہو جو نہ آپ کی سنتے ہیں اور نہ آپ کی حاجت پوری کرتے ہیں؟ دیکھیے لفظ کیا ہے، یا ابتی۔ عربی زبان میں یا ابتی اس وقت کہتے ہیں جب کوئی آدمی آپ کے نزدیک بڑا محبوب ہوتا ہے۔ غلطی ہے ابراہیم کے باپ کے اندر، لیکن سمجھانے کا انداز دیکھو، اخلاق تو دیکھو، یا ابتی کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں۔ اور جب باپ نے تمام الفاظ سنا، دیکھا کہ معبودہ نے میرے معبود کو ابراہیم گالی دے رہا ہے، اللہ اکبر، اس اخلاق کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کیسے اخلاق ہے؟ اللہ اکبر، سب سے زیادہ مخالف، سب سے زیادہ ضدی اگر کوئی قوم میں تھا تو باپ تھا۔ باپ نے کہا ابراہیم سن لے، شاید کسی نے ایسی بات نہیں کہی، ابراہیم کو جو بات باپ نے کہی، کہا ابراہیم رک جا، میرے معبودوں کے بارے میں اگر تو ایک بھی لفظ کہے گا، یقین مان لے تجھے میں اس شہر سے در بدر کر دوں گا، وحجرنی ملیہ۔ کہا سلام، اے بجان سلامتی ہو، سأستغفر لک، میں برابر آپ کے لیے اللہ سے دعائیں مغفرت کروں گا۔ اللہ اس کے لیے وہ بات جو سب سے زیادہ اپنی باپ کو، اپنے اولاد کو ایسا کہنے والا، وہ بیٹا ابراہیم کیسا ہے؟ باپ کے ان الفاظ کو سن کر بغیر کسی جھگڑے کے اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ رہے ہیں، اور الفاظ کیا جاری ہیں؟ سأستغفر لک، اے ابا جان میں آپ کے ضرور اللہ سے دعا کروں گا۔
اللہ کیا ابراہیم اللہ کیسے اخلاق اس ابراہیم کے. آج ہمارے باپ اگر ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہوتا ہے باپ پاگل ہو تو کیا باتیں کریں, ہاں کیا ہوا تمہارا تو کیا ایسا کریں, ہاں چپل کیوں پہنتے ایسا کرتے. ارے اس ابراہیم کو دیکھو باپ مشرک ہے اور بات کرنے کا انداز دیکھو کتنا پیارا ہے. اسی لیے کہتا ہے شاعر اگر زبان میٹھی تو انسان دل پر حکومت کرتا ہے, زبان شیریں تو ملک گیری. اس حقیقت کو بھی آپ سمجھ لیں. آخری سبق اور یہ سبق میرے اور آپ کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے. ایک پیغام سمجھ لیں, سمیر جامعہ کا ایک پیغام, گدوال والوں کے نام ایک پیغام آپ اس خطبے سے آپ سن لیں. یقین مانیے ایک آدمی کے اندر دعوت کا جذبہ, تبلیغ کی فکر ہونی چاہیے. ابراہیم کے اندر وہی چیز تھی. ملت ابراہیمی یہ ہے کہ آدمی کے پاس ہزاروں مخالفتیں آ جائے لیکن آدمی دعوت کا کام نہ چھوڑے, تبلیغ کا کام نہ چھوڑے. ابراہیم کے راستے میں, دعوت کے راستے میں مخالفتیں آئی لیکن ابراہیم نے دعوت کے کام کو نہیں چھوڑا. مشن پر جاری تھے, مخالفتیں آئی. اس بات کو جان لیں ایمان والوں کے راستے میں مصیبتیں آئیں گی, مشکلات آئیں گی, رکاوٹیں آئیں گی. تبلیغ کا جب کام کریں گے تو آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے. لیکن ابراہیم کی ملت یہ ہے, طریقہ ابراہیم یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت کے مشن نہ چھوڑیں, دعوت کی مشن کا آپ نہ چھوڑیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے اندر وہ چیز تھی. ہمارے استاد محترم مولانا عبد الباسط ریاضی حفظہ اللہ کہا کرتے تھے دیکھو اے میرے شاگردوں اس بات کو جان لو, ایک ریشم کا کیڑا جب مرتا ہے تو مرنے سے پہلے وہ خالی ہاتھ نہیں مرتا ہے. ریشم کا کیڑا مرتے وقت بھی ریشم دے کر مرتا ہے. اگر آپ ایسے ہی مرو گے تو آپ کی موت ایسے ہی موت ہوگی. اگر آپ کچھ کام کر کر مرو گے تو لوگ آپ کی موت پر فخر کریں گے کہ فلاں آدمی نے ایسا کام کیا. ریشم کے کیڑے کی مثال لو, مرتے وقت بھی وہ ریشم دے کر مرتا ہے. پیغام یہ دینا چاہتا ہے لوگوں میں مر رہا ہوں لیکن ایسے ہی نہیں مر رہا ہوں بلکہ نفع دینے کے لیے تمہیں ریشم دے رہا ہوں. اس لیے کہ انسان کو چاہیے جب کبھی بھی دعوت کا کام کے لیے وہ انسان تیار ہو جائے, پلٹ کر نہ دیکھے, پیچھے نہ پلٹے, آگے بڑھے. مخالفتیں آئیں لیکن آپ مخالفتوں کے ساتھ اپنے کام کو آپ کمزور کرنے نہ دیں. یقین مانیے یہ ملت ابراہیمی کا ایک مشن ہے اور آخری مشن, آخری پیغام یہ بھی ہے جب آپ دعوت کا کام کریں گے تو آپ کے راستے میں مشکلیں آئیں گی, مصائب آئیں گے. آپ ان مصائب پر برداشت کریں, صبر کریں. ملت ابراہیمی کے کچھ پیغام ہیں جو آج خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں میں نے اس خطبہ جمعہ میں اس پورے واقعے کے ذریعے سے کچھ پیغام آپ کو دینا چاہ رہا تھا. شاید آپ نے اس پیغام کو سمجھ لیا ہوگا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں جتنی باتیں میں نے بتائی اللہ تعالیٰ تمام کو ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. جب تک اللہ دنیا میں قائم رکھے, اللہ ایمان و عمل پر قائم و دائم رکھے. جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. واقول قولی ھذا استغفر لي ولكم وسائر المسلمين من ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.